اور سر مسلم لیگ نون والوں کا خیال ہے کہ اگر مولانا فضل الرحمان نہیں بھی مانتے تو کسی نہ کسی طرح پلان بی پر عمل کر کے اس ترمیم کو منظور کرایا جائے گا، اور وہ پلان بی زیادہ ان کا بھروسہ آرٹیکل 63A کے آنے والے فیصلے پر ہے، جو کہ اب 3 ستمبر کو جس کا فیصلہ ہونا ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی یہی جمہوریت ہے کہ اراکین خریدے جائیں، وفاداریاں تبدیل کرا لی جائیں اور فیصلہ لے لیا جائے؟ اراکین اگر خریدے جائیں تو بالکل نہیں، وفاداریاں تبدیل کرا دی جائیں تو بالکل نہیں، کسی صورت نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی آزاد ممبر ہے اور اس کو آپ نے زور زبردستی صحیح جیسے بھی، لیکن آپ نے اس کو آزاد کر دیا ہے، اس وقت جو ممبرز 41 وہ سی ٹی آئی میں شامل ہوئے، جن کو اس فیصلے کی روشنی میں یہ موقع دیا گیا، وہ تو ٹیکنیکلی آج الیکشن کمیشن بھی ان کو نہیں مان رہا، اور وہ پرنسپلی بات بھی درست ہے کہ وہ تو آزاد ممبر تھے، انہوں نے تو کبھی اپنی افیلیشن پی ٹی آئی کے ساتھ ظاہر نہیں کی تھی، جنہوں نے ظاہر کی تھی وہ بھی غلط ہے، کیونکہ جو پرنسپلی جس طرح ظاہر کر کے سرٹیفیکیشن چاہیے تھی وہ نہیں تھا۔ لیکن چلے، عدالت نے اس فیصلے کو کھینچ کے ان کے حق میں دے دیا، جو کہ غیر قانونی فیصلہ ہے۔ میں اس فیصلے کو قانونی فیصلہ نہیں مانتا، سپریم کورٹ اپنی حدود سے باہر نکل کے فیصلہ کر رہی ہے، لیکن وہ فیصلہ ہو گیا۔ جو ممبران نے اپنی کوئی افیلیشن ڈکلیئر نہیں کی، ان کو آپ کیسے پابند کر سکتے ہیں اور کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہاؤس ٹریڈنگ ہو گئی ہے اور ان کا تعلق فلاں جماعت سے ہے؟ بالکل ٹھیک ہے سر، آئینی ترمیم پر پیپلز پارٹی کا حتمی فیصلہ کیا مولانا کے ساتھ تمام باتیں طے ہو چکی ہیں اور تحریک انصاف کو بھی آن بورڈ لیا جا رہا ہے؟ دیکھیے، پیپلز پارٹی کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ ہم تو قانونی جو ترامیم ہوتی ہیں یا لیجسلیشن ہے سمپل، اس کے اوپر بھی ہماری کوشش رہی ہے کہ ہم کنسنسس بلڈ کریں۔ ہمارے جیسے معاشروں میں کنسنسس بیسڈ ڈیسیژن میکنگ زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے۔ اس وقت انفارچونیٹلی، اور ہمارا ریکارڈ بھی ہے، 18ویں ترمیم ہو یا اس کے بعد لیجسلیشن ہو، ہم نے ہمیشہ اتفاق کی رائے سے یہ کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس وقت جو ماحول بنا ہوا ہے، اس ماحول میں مولانا کے ساتھ تو ہماری گفتگو چلتی رہی اور چلے گی، اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق کر لیں گے۔ پی ٹی آئی اصل میں خود ایک طویل مدت سے ایک بیانیے کے ساتھ کھڑی ہے کہ ہم نے کسی سے بات نہیں کرنی، اور اگر بات کرنی ہے تو فوج سے کرنی ہے۔ سو جب وہ کسی دوسرے سے بات کرنے کو تیار، ان کے کوئی نہ کوئی لیڈر بیان دے دیتا ہے، لیکن پھر 8ویں 10ویں دن ہر ہفتے میں خان صاحب کی طرف سے کوئی بیان آ جاتا ہے کہ میں کسی سے بات نہیں کروں گا، وچ از ویری انسلٹیو۔ بہت حد تک امیز رہی ہے رویہ ہے کہ میں فلاں سے بات نہیں کروں گا، لیکن نہ کوئی انہیں سمجھا پا رہا ہے، نہ ان کو کوئی قائل کر پا رہا ہے کہ یہ غیر سیاسی رویہ ہے۔ انفارچونیٹلی وہ اس رویے کے شکار ہیں، اور ہماری کوشش رہی ہے کہ ان سے بھی اس پہ اتفاق رائے کرانے کی کوشش کی جائے، لیکن کوئی بات کرے تو تب نا، اور ہم کوشش کریں گے کہ لیجسلیشن کے لیے جو ریکوائرڈ اسٹرینتھ ہے وہ لوگوں سے بات کر کے پوری کی جائے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور سر مسلم لیگ نون والوں کا خیال ہے کہ اگر مولانا فضل الرحمان نہیں بھی مانتے تو کسی نہ کسی طرح پلان بی پر عمل کر کے اس ترمیم کو منظور کرایا جائے گا، اور وہ پلان بی زیادہ ان کا بھروسہ آرٹیکل 63A کے آنے والے فیصلے پر ہے، جو کہ اب 3 ستمبر کو جس کا فیصلہ ہونا ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی یہی جمہوریت ہے کہ اراکین خریدے جائیں، وفاداریاں تبدیل کرا لی جائیں اور فیصلہ لے لیا جائے؟ اراکین اگر خریدے جائیں تو بالکل نہیں، وفاداریاں تبدیل کرا دی جائیں تو بالکل نہیں، کسی صورت نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی آزاد ممبر ہے اور اس کو آپ نے زور زبردستی صحیح جیسے بھی، لیکن آپ نے اس کو آزاد کر دیا ہے، اس وقت جو ممبرز 41 وہ سی ٹی آئی میں شامل ہوئے، جن کو اس فیصلے کی روشنی میں یہ موقع دیا گیا، وہ تو ٹیکنیکلی آج الیکشن کمیشن بھی ان کو نہیں مان رہا، اور وہ پرنسپلی بات بھی درست ہے کہ وہ تو آزاد ممبر تھے، انہوں نے تو کبھی اپنی افیلیشن پی ٹی آئی کے ساتھ ظاہر نہیں کی تھی، جنہوں نے ظاہر کی تھی وہ بھی غلط ہے، کیونکہ جو پرنسپلی جس طرح ظاہر کر کے سرٹیفیکیشن چاہیے تھی وہ نہیں تھا۔ لیکن چلے، عدالت نے اس فیصلے کو کھینچ کے ان کے حق میں دے دیا، جو کہ غیر قانونی فیصلہ ہے۔ میں اس فیصلے کو قانونی فیصلہ نہیں مانتا، سپریم کورٹ اپنی حدود سے باہر نکل کے فیصلہ کر رہی ہے، لیکن وہ فیصلہ ہو گیا۔ جو ممبران نے اپنی کوئی افیلیشن ڈکلیئر نہیں کی، ان کو آپ کیسے پابند کر سکتے ہیں اور کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہاؤس ٹریڈنگ ہو گئی ہے اور ان کا تعلق فلاں جماعت سے ہے؟ بالکل ٹھیک ہے۔ اور
बिलावल भुट्टो साहब अपनी तकारीर में मुतादिद बार ये बता चुके हैं कि आइनी अदालत जो है वफाक के बाद सूबों में भी बनाई जाती हैं और इस पर इत्तफाक राय नहीं है। आपको लगता है ये तरमीम डिले भी हो सकती थी अगर सबका इत्तफाक राय होना है? हो सकता है पीटीआई भी आपके साथ ऑन बोर्ड आ जाए अगर ये 2-2.5 महीने लेट हो जाए तो? देखिए, गुजारिश ये है, वतीरे होते हैं ना, पीटीआई का वतीरा देख के तो हमें बिल्कुल नहीं लगता कि वो किसी वक्त भी इस पे कायल होगी। उन्होंने मौलाना के साथ अफाम तफहीम की कोशिश की, फिर उनके साथ क्या किया, महमूद खान अचकजई साहब को आगे लगाया, उनके साथ क्या किया। सो वो तो वाहिद जमात है जो अपने आप को ही सिर्फ समझते हैं कि हम ही मसाइल का हल है, हम ही अक्लमंद हैं। वो बात से फिरते हुए यू टर्न लेते हुए देर लगाते ही नहीं है। बिल्कुल मैं समझता हूँ कि उनके साथ उनका इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अगर हुक्मरान जमात जो है, मुस्लिम लीग या बाकी जमातें, वो आइन की कुछ तरमीम लाना चाहती हैं तो हर जमात को ये हक हासिल है कि वो आइनी तरमीम के अंदर अपनी राय दे, वो भी कुछ अमेंडमेंट्स लेके आए, लाना चाहता है। पीपल्स पार्टी भी यही एक्सरसाइज कर रही है। बिल्कुल ठीक है।